معجزہ کہتے کس کو ہیں، نشانیاں ہوتی کیسے ہیں، یہ سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ سچا نبی کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کل آپ نے سنا کہ فرشتوں نے ایک ترازو قائم کیا، 1000 لوگوں کو آپ کے مقابلے میں وزن کرنا چاہا، لیکن بھاری کون نکلا؟ اللہ کے رسول۔ کہا اگر پوری امت کو بھی ایک پلڑے میں ڈال دیں گے تو اللہ کے رسول بھاری نکلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دنیا کے سامنے معجزات بیان کیے۔ آپ کو معراج کی سیر کروائی گئی، بیت المقدس میں گئے، تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، واپس آئے۔ لوگوں نے کہا لو کہتے ہیں میں راتوں رات مکہ سے بیت المقدس گیا ہوں، ہو سکتا ہے ایسا؟ آپ کو پتہ ہے صدیق کو صدیق کیوں کہا گیا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق لائی گئی جو ایک گھوڑی نما تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیٹھنے لگے فاستحیت منہ، تو وہ حیا کرتی تھوڑی سی سائڈ پہ ہو گئی، اور اس پہ بیٹھا کے اللہ عز و جلال نے ان کو معراج کی سیر کروائی۔ وہ کتنا سفر کرتی تھی۔ جب واپس آئے ابو جہل کو ایک موقع مل گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہتے میں ایک بات پوچھوں؟ کہتے پوچھو۔ کہتے اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات پہاڑوں پہ چڑھتے، وادیوں میں اترتے، شام پہنچا، بیت المقدس میں نماز پڑھی اور سحری سے پہلے پہلے واپس آ گیا، عشاء کے بعد جا کے، ٹھیک ہے؟ تو سیدنا ابوبکر نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مسکرایا کہ بات بن گئی ہے۔ یہ نہیں بتایا کس نے کہا ہے۔ کہتا اچھا یہ بتاؤ اگر کوئی کہے کہ میں عشاء کے بعد سے اڑان بھری اور اللہ تعالیٰ نے مجھے پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے، پھر چوتھے، پھر پانچویں، پھر چھٹے اور ساتویں آسمان کی سیر کروائی، ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا لگا کے کہتے ہیں جانتے ہو تمہارا دوست محمد کہتا ہے، کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو دونوں ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے صداقت۔ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے سیدنا ابوبکر صدیق نے، پیمانے نہیں دیکھے، پیرامیٹرز نہیں دیکھے، محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو پھر ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی وہ رکا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے اچھا اگر تم سچے ہو کہ تم بیت المقدس میں نماز پڑھ کے آؤ تو بتاؤ بیت المقدس کے دروازے کتنے؟ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی رات کے وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ تو نہیں سوچ رہے تھے کہ مجھے جا کے کوئی پوچھے گا تو میں دروازے گن کے آؤں۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر کو کس طرح ان کی صداقت کو ظاہر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں روایت ہے 3673، اور فرماتے ہیں فَجَلَّ اللَّهُ لِي بَيْتَ الْمَقْدِسِ، اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد بیت المقدس میرے سامنے لے آئے اللہ عز و جلال۔ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُ مَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ، اور مجھے پوچھتے گئے اور میں دیکھ دیکھ کے بتاتا گیا کہ یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے۔ بلکہ شام سے قافلہ آ رہا تھا، آپ نے پھر اس کے بارے میں بتایا کہ ایک قافلہ شام سے آ رہا ہے، یہ لے لوگ اتنے اس میں موجود ہیں، اور یہ اونٹ سب سے آگے تھا۔ تب جا کے ان کو یقین آیا، لیکن ایمان پھر بھی نہیں لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ تو یہ تھا، عصر کا وقت ہے، پانی ختم ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پاس پانی ہے تو لاؤ، تھوڑا سا پانی ملا، آپ کے پاس پیالہ لایا گیا، بِقَدَحٍ رَحْرَاحٍ، کھلا پیالہ، آپ نے وہ پانی اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنے چہرے مبارک پہ لگایا، اور وہی پانی آپ نے اس پیالے میں ڈال دیا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 3572، اور آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں رکھا، اور صحابی کہتے ہیں فَجَعَلْتُ أَنظُرُ إِلَى الْمَاءِ يَنْبُعُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ،
میں دیکھ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں کے درمیان میں اللہ نے چشمے جاری کر دیے، اور ایک نہیں، دو نہیں، زہاء 300، 300 کے قریب صحابہ تھے، سب نے وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا، لیکن پانی ختم نہیں ہوا۔ یہ ہے معجزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ دیکھنا ہے تو اس کا یہ بھی ایک رنگ دیکھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو آج بھوک لگی ہوئی ہے، اور بھوک کے آثار نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سب صحابہ اس دن بھوکے تھے، یہ خندق کی بات ہے۔ تو آپ کے کان میں آ کے صحابی نے کہا کہ آپ کھانا میرے پاس کھا لیجیے۔ آپ نے کہا اچھا، 1000 لوگ تھے، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے آواز دی ایھا الناس ان جابرا قد صنع لكم سؤرا فهيا هلا، تمہارے بھائی جابر نے دعوت کی ہے، آجو سارے۔ اللہ کی رسول اکیلے کے لیے کھانا تھا، کتنے لوگوں کو بلا لیا؟ گھر جا کے پوچھا کھانا کتنا ہے؟ کہا ایک شخص کا ہے۔ آپ گھر پہنچے، آپ نے فرمایا اپنی بیوی سے کہو نادی الخبازہ، کوئی روٹیاں پکانے والی اور بھی لے آئے۔ اللہ کے رسول اتنا تو آٹا ہے، میں خود بھی پکا سکتی ہوں۔ کہا نادی الخبازہ، بلاؤ ایک پکانے والی کو۔ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو بلا لیا۔ کہا آٹے پہ کپڑا ڈال دو، بسم اللہ پڑھ کے ڈال دیا، پکانا شروع کرو۔ سب صحابہ نے کھانا کھا لیا لیکن آٹا ختم نہیں ہوا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے فاستطعمہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھانا طلب کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاعطته شطر وسق شعیر، آپ نے آدھا وسق، آدھا ٹوپا اس کو دے دیا۔ وہ گھر لے گیا، اس کو سنبھالا، روزانہ نکالتا اور خود بھی کھانا کھاتا، بیوی بھی کھاتی، وضیفہما، دونوں کے مہمان بھی بھگتتے۔ مدت ہوگی، آٹا ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے سوچتا ہے میں وزن نہ کر کے دیکھوں کتنا ہے۔ اس کو وزن کر لیا، 5905 صحیح مسلم کی روایت ہے۔ جب وزن کیا تو دوبارہ جب پکایا تو ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آٹا تو ختم ہو گیا۔ فرمایا کہیں اس کا وزن تو نہیں کیا؟ کہا ایسا ہی کیا۔ کہ لو لم تکلہ لقام لکم، اگر تم رب پہ یقین کرتے، اس کو وزن نہ کرتے، اللہ دے رہا تھا تم کھاتے رہتے، ساری زندگی یہ ختم نہ ہوتا۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ ام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو بڑا شوق تھا۔ 5904 صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک چھوٹی سی کپیا میں مکھن بطور گفٹ اللہ کے رسول کو بھیجا کرتی۔ کیا بھیجا کرتی؟ مکھن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مکھن لیا اور آپ نے دعا دی، اپنے ہاتھ مبارک اس برتن کو لگے اور ساتھ دعا دے کے واپس کر دیا برتن۔ وہ برتن جب اپنے گھر میں رکھتی، جب روزانہ جا کے اس برتن کو دیکھتی تو وہ گھی سے بھرا ہوتا، وہ گھی سے بھرا ہوتا۔ گھر میں سالن نہ ہوتا، وہ جاتی اس کپیا کی طرف اور گھر والوں کے لیے وہی سالن بن جاتا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں فَتَعْمِدُ إِلَى الَّذِي كَانَتْ تُهْدِي فِيهِ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم فَتَجِدُ فِيهِ السَّمَنَ، کھانے کو کچھ نہ ہوتا، اس کپیا کی طرف جاتی تو بھری ہوتی تھی۔ فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا بَنُوهَا يَسْأَلُونَ الْأُدُمْ فَمَا زَالَ يُقِيمُ لَهَا أُدْمَ بَيْتِهَا حَتَّى عَصَرَتْهُ، ایک دن کہتی ہے میں اچھی طرح اس کو نچوڑ نہ لوں، کوئی نہیں آ ہی جائے گا نا۔ جب اس کو نچوڑا ختم ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے پاس جا کے کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کپیا کو نچوڑ لیا اور گھی ختم ہو گیا۔ فرمایا لو ترکتیہا ما زال قائما، اگر تم یہ نہ کرتی
تو یہ کبھی بھی زندگی میں ختم نہ ہوتا۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عتیق، صحیح بخاری کی روایت ہے 4039، یہ وہ صحابی ہے جنہوں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا تھا۔ ابو رافع یہودی جو ہر وقت اللہ کے رسول کے خلاف بولتا، شعر پڑھنے کے لوگوں کو پیسہ دیتا، اللہ کے رسول نے فرمایا کون ہے جو اس کا علاج کرے گا؟ تو عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نظر کمزور تھی، کہا یہ میں کام کروں۔ ساتھی گئے، اس کا قلعہ تھا، شام کے وقت کوئی جانور رہ گیا، اس کو ڈھونڈنے نکلے، اور رات کو قلعہ بند ہو جاتا، صبح کو کھلتا تھا، اندھیرا تھا، یہ ساتھی اندر داخل ہو گئے، دیکھا کہ یہ دروازے کی چابی کہاں رکھتے ہیں؟ مربد میں جہاں گدے باندھتے تھے، دیکھ لیا۔ جو عشاء کا وقت ہوا، چابی نکالی، دروازہ کھول لیا، جب سارے سو گئے اس کو قتل کر دیا۔ نظر کمزور تھی، بھاگے، گرے، پنڈلی ٹوٹ گئی۔ انسان اس وقت تو تھوڑا سا حرکت کر سکتا ہے، جلدی سے گدے پہ بیٹھے اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ صحابہ جو باقی تھے پوچھتے ہیں ہاں کیا بنا، چلیں پھر؟ کہتے ہیں جانا کہاں ہے، میں قتل کر کے آ گیا ہوں۔ کہا آؤ پھر نیچے، کہا ٹانگ ٹوٹ چکی ہے، حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کو اتارا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابسط رجلک، میرے صحابی ٹانگ لمبی کرو۔ کہا ٹانگ لمبی نہیں کر سکتا، سکت نہیں ہے، ٹوٹ چکی ہے۔ کہا اچھا بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھی اور اپنا مبارک ہاتھ اس کی ٹانگ پہ لگایا اور وہ اچھل کے کھڑے ہو گئے۔ صحابی عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں زندگی میں پھر پہچان نہیں سکا میری ٹانگ دائیں ٹوٹی تھی کہ بائیں ٹوٹی تھی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 3996، جب ان کے والد فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو ان کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا، قرض لینے والے تنگ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی آئے اور آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، قرض دار بہت تنگ کرتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ تشریف لائیے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں چکر لگایا، آپ نے صرف چکر لگایا، کھجوروں کا چھوٹا سا ڈھیر تھا، کتنے وسق، کتنے من کھجوریں قرض دینا تھا۔ آپ اس ڈھیر کے اوپر بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا بلاؤ جس جس نے قرض لینا ہے۔ تول تول کے دیے جا رہے تھے، سب لوگوں کا قرض ادا ہو گیا اور ڈھیر میں معمولی سی بھی کمی نہیں آئی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن بن معاذ فرماتے ہیں کہاں 1,44,000 صحابہ منا میں ہیں۔ سنن ابی داود کی روایت ہے 1959، اللہ کے رسول مسجد میں بیٹھ کے کلام کر رہے تھے، ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، صحابہ اپنے اپنے خیموں میں ہیں، کوئی پہاڑی کے وادی میں ہے، کوئی کہاں ہے، جہاں جہاں جگہ ملی۔ صحابی کہتے اللہ کے رسول نے کلام کرنا شروع کی، فَفُتِحَتْ أَسْمَاعُنَا حَتَّى كُنَّا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ۔ آپ کتنے دور سے ہم تھے، آپ کی ایک ایک گفتگو، ایک ایک کلام اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں تھے ہمیں پوری پوری صحیح صحیح سنائی۔ معجزہ اس کو کہتے ہیں۔